یعنی وہاں کے جرائم کی اب یہ فہرست ہے پاکستان میں. قتل و غارت، زنا، بدکاریاں، ظلم، سفاکی، آنکھیں نکال لینا، اعضاء کاٹ لینا، محرموں کے ساتھ نامحرمانہ تعلقات، یہ تو ادنا ادنا باتیں ہو گئی ہیں. بڑے جرائم جو پاکستان کی کورٹ میں اس وقت نمایاں حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جہاں جن کے متعلق صدارتی آرڈیننس نازل ہو رہے ہیں، وہاں جن کے متعلق گورنروں کو احکام ہو رہے ہیں کہ خبردار اتنے سنگین جرائم کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ ان جرائم بیچارے یہ احمدی ان جرائم کی مرتکب ہو گئے، خدا کا نام لے رہے تھے، اپنے دشمنوں کو السلام علیکم کہہ رہے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرح بہیو کر رہے تھے. یہ جرم کیسے معاف ہو سکتا تھا؟ ان کو جو پکڑ کے جیل میں پھینک دیا گیا. اور ایک گھر کی یہ حالت تھی، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا. اس وقت میں یہ بتاتا ہوں کہ جن کو جیل میں پھینکا گیا، اس جیل میں جا کر ان کے کردار میں ایک نئی چمک آ گئی. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی پاک تبدیلیاں تھیں اور ایسا لطف آ رہا تھا خدا کی خاطر قائم ہونے میں کہ ارد گرد جتنے قیدی تھے ان کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئی. ان کو احمدیت میں دلچسپی پیدا ہوئی، انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا. ان کے اندر خدا تعالیٰ نے بعض ایسی روحانی تبدیلیاں پیدا کر دی کہ اگر یہ واقعات نہ ہوتے، یعنی احمدیوں سے اتنا قریب کا ان کو واسطہ نہ پڑتا، تو بدقسمتی سے شاید وہ جہالت کی موت ہی مر جاتے. چنانچہ ایک صاحب نے خود ان کو بتایا کہ تم لوگوں کو دیکھنے کے نتیجے میں، وہ ایک 60 سالہ عمر کو پہنچے ہوئے صاحب تھے جن کے اوپر بڑے سفاکانہ جرائم کا اس کے نتیجے میں مقدمہ چل رہا تھا، اور جو شخص کو 60 سال میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، چند دن خدا کے ان بندوں کی صحبت کے نتیجے میں ان کی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. اور اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے بہت دعا کی اپنے رب سے کہ اے خدا، مجھے تو یہ تیرے اچھے بندے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ حق پر ہیں اور واقعات میرا ان سے تعلق ہے تو مجھے بھی ایک نشان دکھا. یہ 2 سید بھائی جو قید ہیں مظلوم، کل ان کو رہا کروا دے تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں ان کا بھی کوئی خدا ہے، اور پھر میں مانوں گا کہ واقعی یہ تیرے مقرر بندے. رات کو دعا کر کے سوئے اور صبح 5:30 بجے اٹھ کر جا کر ان کو خوشخبری دی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے. اور 10 بجے اسی دن جیل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ جیل سے باہر جا رہے تھے. اس پر لکھنے والا وہ بھی احمدی قید تھا ساتھ. اس نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے سوال کیا کہ کیسا عجیب واقعہ ہوا. اس نے کہا رات مجھے خدا تعالیٰ نے خواب میں خبر دے دی تھی کہ ہم نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا اور صبح کو یہ رحمت کا نشان دیکھے گا. چنانچہ مجھے کامل یقین تھا، اور میں نے جو صبح 5:30 بجے جا کے خبر دی تو خدا کی اطلاع کے نتیجے میں خبر دی تھی، اپنی طرف سے نہیں دی. تو عجیب بات ہے، عجیب حال ہے ان لوگوں کا بیچاروں کا جو کتبوں کو چور بنا کر جیلوں میں پھینک رہے ہیں، اور یہ جیلوں میں معصوم جانے والے ان کے چوروں کو بھی کتب بنا رہے ہیں. یہ ہے عظیم الشان روحانی انقلاب جو برپا ہو رہا ہے. یہ صاحب جو اس قید میں تھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک چھوٹا ہے اور 3 بالغ، اور تینوں بھائیوں کو کسی قسم کے الزامات کے نتیجے میں پکڑ کے جیل میں بھیج دیا گیا. اور ماں کا ایک بھائی ہے، اس کو بھی ساتھ ہی جیل میں بھیج دیا گیا، یعنی ان کے ماموں کو. چنانچہ وہ رستہ بستہ گھر اس طرح خالی ہو گیا کہ سوائے ماں کے اور ایک نابالغ بچے کے گھر میں کوئی نہیں رہا. یعنی کوئی مرد ایسا نہیں تھا کہ ان کی دیکھ بھال کر سکتا. کہتے ہیں اس وجہ جب ہمیں خدا تعالیٰ نے آپ کے نجات بخشی قید سے، وہ ہم ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے کہ ماں کو پتہ نہیں کس حال میں دیکھیں گے. جب گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں تو پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی اور بڑی اچھی صحت اور بڑے حوصلے میں تھی. تو کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں،
3 जवान बेटे तेरे अंदर चले गए, भाई भी कैद हो गया और तेरे चेहरे पे असर ही कोई नहीं, कोई अजीब माँ है। उसने कहा बेटा तुझे नहीं पता चल मेरा क्या हुआ है। जब तो पकड़ के ले गए तो रात एक ऐसी दर्दनाक अजाब की रात थी, उसका पहला हिस्सा कि तुम तसव्वुर भी कर सकते। रो रो के मैं हलाक हो रही थी, गिरिया उजारी कर रही थी, ववेला कर रही थी कि क्या हो गई इस लड़के का। उसी तरह रोते रोते मेरी आंख लग गई तो ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक बुजुर्ग सूर इंसान को भिजवाया और उसने प्यार और दिलदारी का सलूक नहीं किया। उसने आते ही मुझे बड़ी सख्ती से डांटा कि है औरत तू क्या कर रही है, खबरदार जो आइंदा एक भी आंसू बहाए, तू मुजाहिदों की मां है और तेरे साथ खुदा है। फिर यह हरकत कहते हैं ख्वाब नहीं थी, कोई ऐसी ताकत थी जिसने दिल पर कब्जा कर लिया और उसके बाद तो एक लम्हा के लिए भी मुझ पे ना उदासी आई ना खौफ पास खटका। मैं तो मजे जिंदगी गुजारती रही हूं, तो मुझे किस हाल में देखना चाहते हैं। जिनके मर्दों का ये हाल हो और खुदा इस तरह उनके लिए रहमत के निशान दिखा रहा हो, जिनकी औरतों का ये हाल हो और खुदा इस तरह उनके लिए रहमत के निशान दिखा रहा हो, उनका कौन सा नुकसान का सौदा है। और बच्चों का हाल भी किसी से पीछे नहीं रहा, उनके अंदर भी अजीबोगरीब तब्दीलियां, मासूम तब्दीलियां पैदा हो रही हैं और उसमें भी ना माँ बाप का दखल है, ना मेरा ना आपका, किसी तंजीम की कोशिश का दखल नहीं। मैं खुदा के फजल से उनके दिलों पर भी तकवा बरस रहा है और खुदा की रजा नाजिल हो रही। एक अहमदी माँ ने अपने बच्चों का कि खेलों का किस्सा सुनाया और मुझे बड़ा दुख आया। मैंने कहा देखो हमारे बच्चों की खेलें भी बाकी सब बच्चों से मुख्तलिफ हो गई। एक उनके बच्चे कहती हैं कि वो खेल रहे थे तो काफिला बनाया हुआ था जुमा के लिए, कारों काफिला जिस तरह जाया करता, और सारे मुस्तैद होके खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब जुमे पे खलीफा वक्त आए और वो फिर अजान की आवाज बुलंद हो। इतना इन्हमाक था उनके चेहरों पर कि माँ कहती है कि बेख्तियार अब क्या सुझाई हो। इतनी संजीदगी थी, इतना एहतराम था कि मैं हैरान थी कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को क्या कर दिया है। बेटी गुड़ियों से खेल रही थी, हम सारों की बच्चियों को बुला के, अचानक उसे कुछ ख्याल आया, वो 3 साल की उम्र की बच्ची है छोटी सी, उसने कहा ठहर जाओ अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से जमात के इब्तला दूर करे और फतूहात नाज़िल फरमाए और हमारा इमाम वापस आ जाए। और छोटी सी बच्ची ने हाथ उठाया दुआ के लिए और सारी बच्चों ने दुआएं शुरू कर दी। वो कहती हैं कि हैरान थी कि इस घर में क्या वाकया हो रहा है, मैंने नहीं सिखाया, मेरे खामद ने नहीं सिखाया, ये आसमान से ही कुछ तरबियत हो रही है। और कहती हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं रोते रोते जाके अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गई कि अल्लाह तेरी कैसी फजलों की बारिश हो रही है। हमने कहा ताकत थी कि हम अपने बच्चों की इस तरह तरबियत कर सकते, उनके दिल में तू घुस गया है, तू बैठ गया है उनके सीनों में और तू अपने फजल से खुद उनकी तरबियत कर रहा है। ये एक अहमदी बच्चे का एक अजीब वाकया है और उसके साथ भी एक अजीब अहमद का निशान वाबस्ता है। एक साहब कहते हैं कि मुझे महज अहमदियत की बिना पर घर के मालिक ने निकलने का नोटिस दे दिया और बहुत मेहनत की समझाया मगर वो किसी तरह माना नहीं। और जब घर तलाश किए तो कोई घर नहीं मिलता था। तो एक दिन मैंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो हमें ये कहते हैं कि तुम अहमदियत को छोड़ दो तो हम तुम्हें अच्छे मकान देंगे, तुम्हें महल अता करेंगे, और अगर नहीं तो फिर झोंपड़ों में जाके रहो, तुम्हारे लिए घरों में कोई जगह नहीं। इसलिए मैंने बड़ी संजीदगी से बच्चों को मुखातिब करके उनसे फिर ये सवाल किया कि अब मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम फैसला करो कि अहमदियत के को छोड़कर अच्छे महल चाहिए या तुम मेरे साथ और अपनी माँ के साथ झोंपड़ियों में रहना पसंद करो।
کہتے ہیں منہ سے بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے چیخ اٹھے، ہم جھونپڑیوں میں رہیں گے، خدا کی قسم ہم جھونپڑیوں میں رہیں گے، ہمیں ہم جیسے کو کبھی نہیں چھوڑے۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے خدا نے ایسا دل میں یقین پیدا کر دیا، میں ان کی ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سارا مکان کا فکر تمہارا ختم ہو گیا۔ آج ان بچوں کے دلوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جسے آسمان نے قبول کر لیا ہے، اور تم دیکھنا کہ خدا ان کو بھی جھونپڑیوں میں نہیں جانے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ واقعہ خود اپنی ذات میں ایک نشان ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مکان کا ملنا کوئی حادثاتی چیز نہیں تھی، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے تصرف کے نتیجے میں ایک اور نشان پر بنا کرتے ہوئے ان کو وہ مکان ملا۔ کہتے ہیں ایک دو دن کے اندر ہمارے ہمسایوں کا ایک بچہ ہوا ہو گیا، اور ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ ہمارے گھر آئی اور خوب روئی اور گریہ زاری کی، بڑی سخت پریشان تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کہا کہ تمہیں میں ایک تجربہ بتاتا ہوں، ہمیں جب مشکل پڑتی ہے ہم تو خلیفہ وقت کو دعا کے لیے خط لکھتے ہیں، خود بھی دعا کرتے ہیں اور وہاں سے بھی دعا کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بسا اوقات ہمارے مشکل کام نکال دیتا ہے۔ تو تمہیں یقین تو نہیں ہے، لیکن تجربہ ایک دفعہ کر لو، میری محنت میں محنت کرتا ہوں، ہم تو تمہارا ہے لیکن مجھے تکلیف ہے۔ کہتے ہیں میں نے اتنی سنجیدگی سے اس سے کہا کہ اس عورت کے دل میں یقین آ گیا، اور اس نے کہا لاؤ کہ ابھی خط لکھو اور میں دستخط کرتی ہوں۔ وہ خط لکھا، دستخط کیے، لیکن اس دن ڈاک نکل چکی تھی، ڈاک میں نہیں ڈال سکے۔ دوسرے دن 12-1 بجے کے قریب انہوں نے خط ڈاک میں بھجوایا، اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے، اس کے لیے ماضی کیا اور مستقبل کیا، اس لیے خط اب چلا گیا ہے تو ضرور خدا کو رحمت کا نشان دکھائے گا۔ اور 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اسی گھر سے فون پر اطلاع آئی کہ ہمارا بچہ مل گیا خدا کے فضل سے فلاں شہر سے۔ اور اب دیکھیے اس کا نتیجہ کہ بچہ تو مل گیا، ان کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنے غرب کا نشان دکھایا جماعت کے لیے، لیکن ان کے والد جو باہر رہتے تھے کسی جگہ، ان کا اس جگہ سے اطمینان اٹھ گیا، اور انہوں نے وہاں سے آرڈر دیا کہ فوراً یہ گھر خالی کر دو اور میرے پاس آ جاؤ، اب میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔